السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ کام کام اور کام، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور پاکستان کے مستقبل میں جو طرز حکمرانی ہے وہ اس طرح نہیں چلے گی کہ عوام تڑپتے رہیں اور حکمران مزے کریں، منتخب نمائندے مزے کریں اور وہ کسی کو جواب دہ نہ ہو۔ تو کہانی اس طرح ہے کہ 2 ماہ پہلے اسلام آباد کے ایک بڑے ادارے میں ایک بریفنگ ہوتی ہے، اور وہ بریفنگ پاکستان میں طرز حکمرانی کے حوالے سے ہے کہ موجودہ طرز حکمرانی کتنا کامیاب ہے، لوگ مطمئن ہیں، لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں تو مستقبل میں طرز حکمرانی کس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ مطمئن ہوں اور ان کو سروس ڈیلیوری ملے، اور سروس ڈیلیوری دینے والا کون ہو، ان کے مالی وسائل کہاں سے آئیں گے، وہ کس طرح ٹرکل ڈاؤن ہوں گے، یہ سارا کچھ اس بریفنگ کا حصہ تھا۔ جو بریفنگ دی گئی، میرے ذرائع کے مطابق اس بریفنگ میں پاور کاریڈورز کے سربراہ موجود تھے، اور بریفنگ کے بعد وے فارورڈ کے لیے اور ٹائم لائن طے کرنے کے لیے وہ بریفنگ پاور کاریڈورز کے سربراہ کے حوالے کی گئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس بریفنگ کے لیے 1 گھنٹے کا وقت مقرر ہوا تھا، لیکن یہ بریفنگ 3 سے 4 گھنٹے پر محیط ہو گئی۔ صبح 11 بجے بریفنگ شروع ہوئی، دوپہر کو نماز کا وقفہ ہوا، کھانے کا وقفہ ہوا، اس کے بعد پھر سوالات جوابات ہوئے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 75% جو وقت تھا وہ سوالات اور جوابات پہ لگ گیا، کیونکہ انتہائی حساس ایشو تھا۔ اس بریفنگ میں جو تجاویز دی گئیں، اس میں آنے والے مستقبل میں جو نظام حکمرانی ہے وہ صدارتی اور پارلیمانی مکس طرز حکمرانی کی سفارش کی گئی۔ صدارتی اور پارلیمانی نظام کے انتخاب کا جو عمل ہوگا، کیا وہ امریکی صدارتی نظام کی طرح ہوگا، یا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو منتخب نمائندے صدر کو منتخب کریں گے، یہ تجاویز شامل ہیں۔ اور اسی پروپوزل میں، اسی پلان میں یہ بات ہے کہ عوام موجودہ نظام حکومت سے، پارلیمانی نظام حکومت سے مطمئن نہیں ہیں، منتخب نمائندے اپنے ووٹرز کو جواب دہ نہیں ہیں، ان کی رسائی ان تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ جمہوری عمل سے بدظن ہو گئے ہیں۔ تو ان کو مطمئن کیسے کیا جائے، اس کے حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ صدر پاکستان بگ باس ہوں گے، وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کی طرز کے ہوں گے، وہ صدر کے ماتحت ہوں گے، اسی کو جواب دہ ہوں گے، کسی سیاسی جماعت کو، کسی ادارے کو، کسی جماعت کو یا کسی سربراہ کو وہ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات کی گئی کہ صدر پاکستان کسی بھی فیصلے کے حوالے سے وزیر اعظم کی سفارشات یا ان کی جو رائے ہے اس کو ماننے کے پابند نہیں ہوں گے۔ جو وفاقی کابینہ بنے گی وہ صرف منتخب نمائندوں پر مشتمل نہیں ہوگی،
وہ بھی مکس ہوگی، اس میں منتخب نمائندے ہوں گے، اس میں ٹیکنوکریٹس ایکسپرٹس ہوں گے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو شرح فیصد ہے وہ بھی اس پلان میں شامل ہے۔ جو منتخب نمائندے وزراء بنیں گے وہ تو وزیر اعظم کی سفارش کی بنیاد پہ بنیں گے، منتخب نمائندے ہوں گے، لیکن جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے، ایکسپرٹ ہوں گے، اس کی شرح یا ان کی ذمہ داریاں میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ صدر کے جو اختیارات ہوں گے اس میں وہ ٹیکنوکریٹس ایکسپرٹ جو کابینہ کا حصہ ہوں گے، اب وہ صدر پاکستان اپنی ثوابدیدی اختیارات کے مطابق تعینات کریں۔ اب ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ سروس ڈیلیوری کے عوام جمہوری عمل سے، پارلیمانی عمل سے، طرز حکمرانی سے بدظن کیوں ہے؟ کہ اس ڈرافٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ عوام کی اپنے منتخب نمائندوں تک رسائی نہیں ہے، وہ منتخب تو ہو جاتے ہیں، پھر وزیر بن جاتے ہیں، پارلیمانی سیکریٹری بن جاتے ہیں، کسی کمیٹی کا سربراہ بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیرے ڈال دیتے ہیں وفاقی دارالحکومت میں یا صوبائی دارالحکومتوں میں، اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور ان کی ان اپنے نمائندوں تک رسائی نہیں ہوگی تو لوگ کس طرح مطمئن ہوں گے؟ تو اس حوالے سے تجویز یہ ہے کہ لوگوں کی سروس ڈیلیوری قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے منتخب نمائندوں کے پاس کیوں ہو؟ اس کے لیے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور حکومت میں ایک ادارہ بنا تھا NRB، اور اس کے سربراہ بھی نقوی صاحب کوئی تھے، وہ سفارشات بنی تھیں، اور لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے گئے تھے، پولیس نظام کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے گئے تھے، لیکن آگے چل کر منتخب نمائندوں نے، منتخب حکومتوں نے وہ سسٹم دفن کر دیے تاکہ ان کا جو پاور کاریڈور ہے، ان کا جو پاور ہے وہ برقرار رہے، ان کے اختیارات برقرار رہیں۔ تو نئی تجاویز میں ایک مرتبہ پھر لوکل حکومت کو یا لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کی بات ہے، نہ صرف ان کو مضبوط کرنے کی بات ہے، ان کے جو نمائندے ہوں گے، منتخب سربراہ ہوں گے، وہ عوام کو جواب دہ ہوں گے، ان کو عوام کی رسائی کے لیے پابند بنایا جائے گا، اور نہ صرف یہ مالی اختیارات کے حوالے سے بھی اس کو مزید ٹرکل ڈاؤن کرنے کے لیے تجاویز اس پلان کا حصہ ہیں۔ 18ویں ترمیم اور اس سے پہلے NFC ایوارڈ طے یہ ہوا تھا کہ جو بھی ایک شیئرنگ ہے وہ وسائل وفاق سے صوبوں تک منتقل ہوں گے، صوبوں سے ڈویژنل اور ضلعی سطح پر منتقل ہوں گے، لیکن تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا صوبائی حکومتوں نے اس حوالے سے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا، تو اب جو نیا پلان ہے اس کے مطابق مالی وسائل وفاق سے صوبوں تک، صوبوں سے ڈویژن سطح تک، اور ڈویژن سے ضلعی سطح تک منتقل ہوں گے۔ وہاں جو نمائندے ہوں گے ڈویژن سطح تک لوکل گورنمنٹ کے یا ضلعی سطح تک، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، وہ کس طرح پرفارم کریں گے، وہ عوام کو سروس ڈیلیوری کیسے دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ان کی جزا سزا کا سسٹم کیا ہوگا، لوگوں کی اپنے نمائندوں تک رسائی کس طرح ہوگی، یہ سب کچھ پلان کا حصہ ہے۔ یہ نکات چیدہ چیدہ ہیں جو نئے نظام کے حوالے سے پلان کا حصہ ہیں۔ اسی پلان میں یہ بھی شامل ہے کہ
جو हमारे पार्लियामानी तर्ज हुक्मरानी है या पार्लियामानी जो ढांचा है, इसमें कौन से इदारे मौजूदा जो हैं वो बेमानी हैं, वो खामखा हैं, वो सियासी हैं, वो अवाम के लिए कारमंद नहीं हैं या फायदेमंद नहीं हैं, तो उनको खत्म होना चाहिए। वो भी इसी प्लान का हिस्सा है। जराए बताते हैं कि जब ये ब्रीफिंग खत्म हुई तो ना सिर्फ वे फॉरवर्ड और अमल दरामद के लिए टाइम लाइन की बात की गई है, उसके अख्तियारात और इसके अमल दरामद के अख्तियारात ताकतवर इदारे के सरबराह के हवाले किए गए। वैसे तो पिछले हफ्ते भी एक अहम मुलाकात हुई है ट्राइका में, लेकिन अलग अलग। आने वाले प्रोग्राम में मैं इसी प्लान की रोशनी में जो सदाती निज़ाम की बात मैं कर रहा हूं, उसके अख्तियारात, वज़ीर आज़म के अख्तियारात, कौन सा इदारा बेमानी है उसको ख़त्म होना चाहिए, वफाकी और सूबाई काबीना में मुंतखब नुमाइंदों और टेक्नोक्रेट्स की शरह के हवाले से और माली वसाइल की ट्रिकल डाउन के हवाले से आपको तफसीलात पेश करूंगा। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करूंगा इसी प्लान की दूसरी किस्त के व्लॉग में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।